اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ ان قریب قیامت کے دن اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اتقا جو متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آگے یہ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا جو اپنا مال عطا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے، یتزکا تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے، تاکہ اس کا مال ستھرا ہو جائے، تاکہ اس کا مال اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت کے درجے پہ فائز ہو جائے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس احسان کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ بلکہ وہ اپنے رب کی رضا کا متلاشی ہے، اپنے رب کی رضا کو تلاش کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور ان قریب وہ خود بھی راضی ہو جائے گا۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، شروع کی جو دو آیات ہیں، پہلی یہ کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ متقی شخص جو ہوگا، پرہیزگار جو شخص ہوگا، خدا خوفی والا جو شخص ہوگا، رب کائنات اس کو جہنم سے کوسوں دور رکھے گا اور اس کو جہنم کے قریب نہیں ہونے دے گا۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا اور ہر وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ اس کا مال پاک ہو جائے، دوسرے لفظوں کے اندر وہ ادائیگی زکوٰۃ کرتا ہے، تقوی کے اندر عبادت آ جاتی ہے، ریاضت آ جاتی ہے، نماز آ جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا وہ جو اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کا یہ مال پاک ہو جائے۔ اب یہاں تک تو اللہ نے قرآن حکیم کی ان آیات کے اندر ہر شخص کو ایک عجیب اور پیارا قسم کا اور جاں فضا قسم کا مجدہ یہ سنایا ہے کہ جو شخص بھی متقی ہے اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم سے دور رکھے گا۔ جو شخص بھی اپنے مال کو اس نیت سے کہ وہ پاک ہو جائے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی جہنم سے دور فرمائے گا۔ یہاں تک تو مالک کائنات نے ہر اس شخص کا ذکر فرمایا ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، ہر اس شخص کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ لیکن یہ جو آگے آیات مبارکہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس احسان کا وہ بدلہ چکا رہا ہو یا جس احسان کے بدلے کے طور پہ وہ یہ مال خرچ کر رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ بلکہ وہ اپنے اعلیٰ بزرگ و برتر رب کی رضا کی خاطر یہ سارا کام کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور وہ ان قریب اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جب مالک کائنات اس پہ اپنی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں کا ایک بے بہا سلسلہ جاری فرمائے گا تو یقیناً وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی اس رحمت و نعمت و عطا کے اوپر اپنے آپ کو راضی محسوس کرے گا۔ میرے بھائی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر ایک پورے کا پورا انسانی جو ہے وہ عبادات کے سلسلے کو بیان فرماتے ہوئے رب کائنات نے انسان کو آخرت کے اندر جہنم سے دوری کرنے کا، دور رکھنے کا ایک پیغام انسان کو سنایا ہے۔ لیکن یہ جو آیات مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کہ کسی شخص کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں جس احسان کا وہ بدلہ چکا رہا ہو۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کو جب دیکھا جاتا ہے، اس آیت مبارکہ کے ضمن کے اندر جب اللہ نے جس بندے کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں جس احسان کو وہ چکانا چاہ رہا ہو، کسی شخص کا اس کے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں کہ جس احسان کے بدلے کے طور پہ وہ یہ عمل کر رہا ہو۔ میرے بھائی اسلام کے اندر ہر شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، میں اگر یہ بات کہہ دوں تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہوگا
کہ جہاں جہاں تک آقا کریم محمد عربی سید الانبیاء کا نام مبارک پہنچا ہے، جتنے لوگ محمد عربی کے نام کو جانتے ہیں، جتنے لوگوں تک محمد عربی کے نام کے فیضان پہنچے ہیں، ہر وہ شخص محمد عربی کے غلام حضرت سیدنا بلال حبشی کے نام کو بھی جانتا ہے، ہر اس شخص کو حضرت سیدنا بلال حبشی کا بھی پتہ ہے۔ آقا کریم کو دیکھا جائے، آپ کی شان ہے کہ وہ آقا ہیں کائنات کے، وہ امام بن کے آئے ہیں، امام الانبیاء بن کے آئے ہیں، سید الانبیاء بن کے آئے ہیں، خاتم الانبیاء بن کے آئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا صحرا اپنے سر پہ سجا کے اس کائنات کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آپ کے قرب کے اندر رہنے والا، آپ کی محبتوں کے اندر ہر وقت اپنے آپ کو سوختہ کرنے والا، آپ کے عشق سے اپنے دل کے جام کو لبریز رکھ کے ساری زندگی گزارنے والا، اگر اس کے حسب و نسب کو دیکھا جائے، اگر اس کے خاندانی پس منظر کو دیکھا جائے، اگر اس کی ذاتی حیثیت کو دیکھا جائے تو میرے بھائی وہ عرب کا رہنے والا مکے اور مدینے کا نہیں ہے، بلکہ وہ شہر حبشہ کا رہنے والا ہے۔ اگر اس کے حسب و نسب کو دیکھا جائے تو وہ کوئی بہت بڑے عالی قسم کے خاندان کا چشم و چراغ نہیں ہے، بلکہ غلاموں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس کی شکل و صورت کی بات کی جائے تو گوری رنگت والا، عربوں جیسی شکل و شبہات والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چپٹی ناک اور سیاہ رنگ کا مالک ہے، جسے ساری دنیا غلام کے نام سے جانتی ہے، جسے ساری دنیا بلال حبشی غلام کہہ کے پکارتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے جب اس پہ کرم فرمایا، اللہ نے جب اس پہ فضل فرمایا تو بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی تھی، دنیاوی لحاظ سے مال و دولت بھی ان کے پاس موجود تھا، دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ خاندان کا حوالہ بھی ان کے پاس تھا، دنیاوی لحاظ سے بڑے برادری اور قبیلے والے بھی وہ تھے، لیکن میرے رب نے جب انتخاب فرمایا تو حبشہ کے رہنے والے ایک غلام حضرت سیدنا بلال کا انتخاب فرما کے میرے آقا کی غلامی کے اندر ڈال کے بلال کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ آج جہاں تک محمد عربی کے نام کو لوگ جانتے ہیں، وہاں ان کے غلام سیدنا بلال حبشی کے نام کو بھی لوگ جانتے ہیں۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کا جو آقا امیہ بن خلف تھا، ہر آدمی کو تقریباً جہاں بھی ظلم و بربریت و جور و جفا کی باتیں ہوتی ہیں وہ سیدنا بلال حبشی کے نام کے بغیر ادھوری رہتی ہیں۔ بلال کے اوپر جو ظلم ہوئے، بلال حبشی کے اوپر جو ستم ہوا، بلال حبشی کو جس طرح سے ستایا گیا، یہ ہر مسلمان اور ہر مسلمان کا بچہ بھی جانتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی کے اوپر کس قسم کا ظلم و ستم کیا گیا۔ لیکن جہاں حضرت بلال حبشی کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو ہم جانتے ہیں، وہاں حضرت سیدنا بلال حبشی کی وہ وفا جو اپنے آقا کے ساتھ تھی، ہر بندہ اس وفا کو بھی جانتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی جسم ننگا کر کے گرم ریت کے اوپر، دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر گلے میں رسی ڈال کے گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، لیکن بلال حبشی کی زبان تھی کہ شکوہ ایک جو ہے وہ زبان پہ نہیں آ رہا، بلکہ جب بھی زبان کھولتے ہیں تو احد احد کہتے ہوئے اپنے محبوب نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے اپنے بادشاہ کو، اپنے مالک کو یہ کہتے ہیں کہ اے مالک، تو میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دے، تو میری کوئی ایسی دنیا کے اندر سزا نہیں ہے جو تو مجھے نہ دے، لیکن یاد رکھ تو میرے اس ظلم کی وجہ سے، ستم کی وجہ سے میرے اوپر جو اذیت تو برسا رہا ہے، اس کی وجہ سے تو میرے پائے استقلال کے اندر ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ لغزش نہیں لا سکتا۔ آقا کریم کے اس غلام کی حالت کو مکے کی گلیوں کا رہنے والا ہر شخص جانتا تھا، اور ہر گھر کے اندر بلال حبشی کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان پہنچ چکی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے اٹھتے ہیں، امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں امیہ، یہ جو تیرا کالے رنگ کا ایک غلام ہے حبشہ کا رہنے والا، اس غلام کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے جب دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر ایک مالدار شخص ہے اور اس کو خریدنے کے اندر دلچسپی بھی لے رہا ہے، اس نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق،
تیری عقل کو پردہ پڑ گیا ہے، اس ناکارے غلام کو خرید کے تو کیا کرے گا؟ نہ اس کے اندر کوئی شکل و شبہات ہے، نہ اس کے اندر کوئی بھول چال کا اتنا کوئی طریقہ ہے، نہ اس غلام کے اندر کوئی ایسی فہم و فراست ہے، تو اسے کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو اس کی قیمت بتا، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک غلام تھا۔ آپ چونکہ تاجر تھے، تجارت فرماتے تھے، آپ کے پاس ایک غلام تھا جس نے آپ کا سارا نظام سنبھالا ہوا تھا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی وہ تھا، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ ایک اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ ہر لحاظ سے اللہ نے اس غلام کو، غلام صرف ہونا یہ اس کے اندر کمی تھی، باقی اللہ نے ہر ایک جو ہے وہ انسانی وجاہت کا جو خوبی ہوتی ہے اللہ نے اس غلام کو عطا کر کے رکھی تھی۔ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ تو نے اگر یہ میرا غلام لینا ہے تو اس کے بدلے میں فلاں نامی تیرا جو غلام ہے وہ مجھے دے دے، یہ غلام میں تجھے دے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ سودا منظور ہے، تو میرا وہ غلام لے لے اور یہ غلام مجھے دے دے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو بالکل واقعتاً خریدنے کے اوپر سیریس ہے اور یہ خریدنا چاہتے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف جو ہے وہ غلام ہی نہیں بلکہ اس کے بدلے میں کوئی قیمت بھی تجھ سے لینا چاہتا ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیمت بھی بول، اس غلام کے بدلے غلام بھی دینا چاہتا ہو، قیمت تو جو کتنی دیتا ہے وہ قیمت بھی میں دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ غلام میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا کہ اتنے دینار درہم مجھے قیمت بھی دے دے، اپنا وہ غلام بھی دے دے، یہ غلام میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ سودا طے ہو جاتا ہے، غلام کے بدلے غلام اور ساتھ پیسے دے کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبت کی پوری داستان کو خرید رہے ہیں، وفا کے اس کوہ گراں کو خرید رہے ہیں۔ خرید کے جب آقا کریم کی بارگاہ کے اندر پیش فرماتے ہیں، حضرت بلال کے عشق کو آخر منزل مل جاتی ہے، حضرت بلال کو آخر اپنی ان جفاؤں کا صلہ مل جاتا ہے، قرب رسول کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب مکے کے رہنے والے لوگوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ امیہ بن خلف کا وہ غلام جس کو میرے آقا نے اپنی محبت کے اندر جو ہے وہ حضور کی محبت کے اندر جو سزائیں برداشت کرتا تھا، آج صدیق اکبر نے اس کو خریدا ہے اور اتنی بڑی قیمت کے بدلے خریدا ہے اور اسے آزاد کر کے حضور کے غلاموں کے اندر شمار فرما دیا۔ اب ہر کوئی جو ہے وہ بات کر رہا تھا، میرے بھائی انسان کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اسی انسان کی قیمت ہوتی ہے جسے کوئی قیمت لگانے والا مل جائے۔ یہ جو اجوا کھجور آپ کھاتے ہیں، شکل کے اندر آپ نے اجوا کھجور دیکھی ہے؟ عام جس بندے کو نہیں پتا کہ یہ اجوا کھجور کتنی قیمتی ہے، کوئی بندہ وہ کھجور پسند کرے گا؟ یہ عام، میں آپ کے صرف بات، اجوا کھجور دیکھنے کے اندر، ذائقے کے اندر کسی لحاظ سے بھی وہ باقی کھجوروں کا مقابلہ نہیں کرتی، لیکن اجوا کھجور کی اتنی بڑی قیمت بھی رکھی جاتی ہے، اجوا کھجور کو اتنا بڑا مقام بھی دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اس کی حقیقت اگر آپ کو پتہ چل جائے تو یہ حضرت سیدنا بلال کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ حضرت بلال کا جو آقا تھا نا، وہ اجوا کھجوریں دے کے حضور حضرت بلال کو بھیجتا کہ جا یہ فروخت کر کے آ۔ اب یہ اجوا کھجور دیکھنے کے اندر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اب بلال سارا دن کھڑے رہتے، باقی کھجوریں لوگ لے کے آتے، موٹی کھجوریں، لمبی کھجوریں، دیکھنے کے اندر اچھی کھجوریں، منڈی کے اندر ہر ایک کی کھجور بک جاتی۔ حضرت بلال یہ چھوٹی چھوٹی کھجوریں، اجوا کھجور لے کے روز منڈی کے اندر کھڑے رہتے۔ ایک دن حضرت سیدنا بلال کے مقدر جاگ گئے، حضور سید دو عالم کا وہاں سے گزر ہوا، بلال رو رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا غلام کیوں رو رہا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا ہے اللہ کے نبی میرا غلام روز یہ کھجوریں دے کے مجھے منڈی کے اندر بھیج دیتا ہے، ان کی قیمت کوئی نہیں، یہ دیکھنے کے اندر بھی کوئی اتنی دلکش نہیں ہے، ان کا ذائقہ بھی ویسا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں سارا دن جو ہے وہ یہاں کھڑا رہتا ہوں، کوئی شخص بھی یہ منڈی سے میری کھجوریں نہیں خریدتا۔ اللہ کے نبی نے اس کھجور کو اٹھایا، اپنے ہاتھ کے اندر لے کے کہا کہ لوگوں یہ کھجور ہے، یہ ساری کھجوروں کی سردار کھجور ہے، لوگوں یہ کھجور ہے، اللہ نے اس کھجور کے اندر تمہاری کئی بیماریوں کا علاج رکھا ہے،
لوگوں یہ کھجور ہے سب، کھجوروں کے اندر اللہ نے اس کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کھجور کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ میرے آقا نے کھجور کو ہاتھ کے اندر پکڑ کے غلام کی دل جوئی کے لیے جب کھجور عجوہ کو ہاتھ میں لے کے اللہ کے نبی نے یہ مقام عطا فرمایا، اب قیامت تک کھجوروں کے اندر عجوہ کھجور کا حسن و جمال بھی ویسا نہیں، عجوہ کھجور کا جسامت بھی ویسی نہیں، لیکن جس کو میرے نبی نے یہ شرف عطا کر دیا ہے، قیامت تک کھجوروں کے اندر اگر کوئی سردار رہے گی تو عجوہ کھجور ہی رہے گی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو خرید کے جب میرے آقا کی بارگاہ کے اندر صدیق اکبر پیش کرتے ہیں تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ صدیق اکبر نے بڑا مہنگا سودا کیا۔ شاید آج صدیق اکبر کو سمجھ نہیں آئی اتنا بڑا غلط فیصلہ صدیق اکبر نے کر دیا کہ اپنا وہ غلام بھی دے دیا، قیمت بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اور یہ کالا کلوٹا حبشی غلام لے کے حضور کے غلاموں کے اندر داخل کر دیا۔ جب لوگوں نے الزام لگانے شروع کر دیے، باتیں کرنی شروع کر دی، تو پھر رب کائنات کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ لوگوں نے کہا بلال کا کوئی احسان ہوگا صدیق اکبر کے اوپر، بلال نے زندگی میں ضرور صدیق اکبر کے اوپر کوئی نیکی کی ہوگی، جس نیکی کا احسان کا بدلہ صدیق اکبر نے اس کو خرید کے چکایا ہے۔ لازماً زندگی کے اندر اس حبشی سیاہ غلام نے صدیق اکبر کے اوپر کوئی ایسا احسان کیا ہے کہ جس کی پاداش اور جس کی وجہ سے صدیق اکبر نے اس کو خرید کے آزاد کیا ہے۔ میرے بھائی، اگر کسی انسان کے اوپر الزام لگ جائے، اس کے الزام کو اگر اس کا کوئی بڑا بزرگ آ کے ختم کر دے، وہ انسان پھولے سے نہیں سماتا۔ دیکھیں میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی، میرے استاد نے آ کے میرے ان الزاموں کا جواب دیا ہے، میرے شیخ نے آ کے میرے ان الزاموں کا جواب دیا ہے۔ اگر کسی سیاسی کارکن کے اوپر الزام لگ جائے اور اس کا لیڈر آ کے اس کے الزامات کے جوابات کو دینا شروع کر دے، اس کارکن کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ جب مکے کی وادی کے اندر صدیق اکبر کے اوپر الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے رحمت رحمانی جوش میں آتی ہے، جبریل امین کو حکم دیتی ہے، جبریل میرے صدیق کے اوپر الزام لگ رہا ہے، یہ وہ صدیق ہے جس کو میں نے نبی نہیں بنایا، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء کے مسلح کا وارث اگر انبیاء کے بعد قیامت تک کوئی رہے گا تو وہ یہی میرا سیدنا صدیق اکبر رہے گا۔ اے جبریل، قرآن کی یہ آیتیں لے کے چلا جا اور لوگوں کو بتا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ لوگوں صدیق کے بارے میں کہتے ہو کہ بلال کا اس کے اوپر کوئی احسان ہوگا؟ نہیں، صدیق اکبر کے اوپر کوئی ایسا اس کا احسان نہیں تھا۔ صدیق اکبر یہ سارا کام اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے رب کی رضا کی خاطر اور اپنے محبوب کی وفا کی خاطر یہ کام کر رہا ہے۔